حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ علیہ السلام نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ محترم دوستوں، اب ان معجزات کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا پہلا معجزہ کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان کو اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس پرندے کے انسانوں کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پروں کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ ہوا میں اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کے بنائے ہوئے پرندوں میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ آپ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی طرف سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ پہلا آزر اپنے دوست کو، دوسرا ایک بڑھیا کے لڑکے کو، تیسرا ایک لڑکی کو، اور چوتھا حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ علیہ السلام کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک جنگی وصول کرنے والی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام۔ محترم دوستوں، اوپر کے تینوں مردوں کو آپ علیہ السلام نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں مردے در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سبزہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے تھے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے تو ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے 4000 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں انہیں اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔
आप अलैहिस्सलाम ने उनकी कब्र पर जाकर इसमें आदम पढ़ा तो फौरन ही हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराते हुए पूछा कि क्या क़यामत कायम हो गई है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और थोड़ी देर बाद दोबारा उनका इंतकाल हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चौथा मौजज़ा, जो खाया होता और जो घरों में छुपाया होता उसको बता दिया करते। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है, तो बच्चों ने बताया कि हमको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह जादूगर हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल के लोगों ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया और कहा बच्चे यहाँ नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि घरों में कौन है, तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि घरों में सूअर बंद हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, घरों में सूअर ही होंगे। चुनांचे लोगों ने उसके बाद घरों का दरवाज़ा खोला तो घरों में सूअर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने ग़ैज़ो गज़ब में भरकर आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको साथ लेकर मिस्र की तरफ हिजरत की। इस तरह आप अलैहिस्सलाम शरीरों के शर से महफूज रहे। मोहतरम दोस्तों, ये थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 बड़े मौज़ूआत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, इसके लिए साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबा दें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।